لیے کافی ہے. منافقین کی بہت بڑی مذمت 5ویں پارے کے اخیر میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا، ہاں لگتی ہوئی بات ہے، اس لیے میں یہ بھی کہہ دوں کہ وہ منافقین پہچانے کیسے جاتے ہیں. ان کی ایک بڑی علامت بتائی گئی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور کیا ہے ان کی علامت؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں. ہاں سوچ لینا اس بات کو. اگر نماز کے وقت کوئی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ نفاق اس کے اندر آ گیا ہو. بچنا اپنے آپ کو ان تمام عادتوں سے. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو نماز کے انتظار میں رہتا ہے، امام رکوع میں جائے تو میں شامل ہو جاؤں گا، یہ منافقین کی علامت بتائے گی کہ رکعت ہونے کے لیے وہ انتظار کرتا رہتا ہے. امام صاحب ابھی لمبی قرات کرنے والے، جیسے وہ رکوع میں جائیں گے میں شامل ہو جاؤں گا. کبھی دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، پہلی رکعت میں امام انا اعطینا پڑھ لیا اور دوسری میں پوری سورہ بقرہ پڑھے تو کیا کرو گے؟ پھنسا دے گا وہ. تو آپ اس طرح کی حرکت نہ کرو. آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہو؟ اس امام کے لیے یا کوئی ڈیوٹی دیوانے کے لیے؟ آپ اپنے رب کی رضا کے لیے. عام طور پر کہا گیا ہے کہ فضیلت اس نماز کی سب سے زیادہ ہے جو تکبیر اولیٰ میں ہی شامل ہو گیا. یعنی امام کی تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ جیسے امام نے اللہ اکبر کہا اسی وقت مقتدی نے بھی اس کی آواز پر اللہ اکبر کہا، اس نماز کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور ہم انتظار کرتے ہوئے جو رہ گئے ادھر سے ادھر، ابھی اور دیکھیں اور تھوڑا سا لمبا، یہ جو سستی آ رہی ہے اس کا علاج کر لو، کہیں منافقت نہ آ گئی ہو، نفاق اندر نہ آ گیا. منافقت کو ہلکے میں مت لینا، یہ کافر سے بھی بدتر ہے. کافر اور مشرکین کے جو عذابات ہیں ان سے بھی زیادہ بدتر ہے منافقین کے عذاب. اللہ فرماتا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. بے شک منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے حصے میں رکھا جائے گا، ان کی تو آواز بھی نہیں سنی جائے گی. مشرکین اور کفار جہنم میں جو ہوں گے وہ تو پکاریں گے، ان کی آواز بھی سنی جاتی ہے دربان دوزخ جو ہے. منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، یعنی خود کو دھوکہ دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے. ان کی علامت یہ بھی ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. اللہ فرماتا ہے یہ بیچ کے لوگ ہیں، تذبذب کے شکار ہیں، ان کو پکا معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ اسلام صحیح ہے بھی کہ نہیں. جس کو شک ہے وہ انتظار میں ہے. منافقین یہی تو کرتے تھے. جنگ بدر کے بعد بہت سارے آ گئے اسلام میں، ارے اتنا مال غنیمت آیا، 70 تو کافروں کو انہوں نے مار ڈالا ہے، 70 قیدی پکڑ کے لائے ہیں، ان کے تو حالات بہت اچھے ہیں. اور اس وقت سب آ گئے اندر، اور جیسی جنگ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو تو چھوڑ کے بھاگنے لگ گئے. یہ منافقین کی علامت ہے. آج دیکھیں گے کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ لے کے آ رہی ہے، چلو اس کے اندر سب شامل ہو جاؤ، سب در بدلو. اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ بھی ہار رہی ہے تو ادھر آ جاؤ، پھر ادھر آ جاؤ. یہ تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. لیکن منافقین یہ ایمان اور کفر کے بیچ کرتے ہیں. پارٹیاں والے کیا کرتے ہیں وہ کل کو میری بات اٹھا کر کے نہ کہیں. ہاں میں یہ مثال کے لیے دے رہا ہوں. ان کا تو کوئی دین و دھرم ہی نہیں ہے، جہاں جب چاہے چلے جائیں، جب چاہے نکل جائیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. لیکن ایمان اور کفر کے بیچ میں اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کہ آج ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں گے، اور کل ان کے حالات اچھے ہیں ادھر چلے جائیں، ان کو کہا گیا یہ منافقین ہیں. اللہ تبارک و تعالی نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. 2 منہ والے جانور کو، یہ جو دو منہ والا ایک جانور ہوتا تھا، یعنی سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی اس کا منہ ہوتا تھا، اس کو جو ہے نافق کہا جاتا تھا. اور نفق بھی عربی میں ٹنل کو کہتے ہیں. ٹنل دیکھا ہے نا آپ؟ ٹنل میں ہوتا کیا ہے؟ گاڑی ادھر سے بھی جا سکتی ہے ادھر سے بھی، ایک منہ نہیں ہوتا ٹنل کا، دونوں طرف. تو اس کو عربی میں نفق کہتے ہیں. اور اسی نفق سے منافق بنا ہے کہ اس کی 2 باتیں ہوتی ہیں، وہ سامنے کچھ اور بولے گا، پیچھے کچھ اور بولے گا. یہ اس کی علامات ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
وہ جب اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس ایسے ہی گئے تھے حال چال دیکھنے کے لیے، ہاؤ بھاؤ دیکھنے کے لیے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تمہاری پارٹی میں ہیں۔ یہ منافقین کے الفاظ قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی طور طریقے یہی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نحوست سے بچائے۔ اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامت یہ ہے کہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، دوسری علامت یہ ہے کہ وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا، تیسری علامت یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، بات بات پر قسم کھانے والا منافق کی علامت ہے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صفات سے بچائے آپ کو اور ہم کو۔ ڈرو ان چیزوں سے، اس کو ہلکے میں لوگ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ منافقت جو ہے پیشہ بنا ہوا ہے، دندہ بنا ہوا ہے، وہ مسلمانوں کے اخبار، ان کے حالات سب لے جا کر کچھ ایسے ان کے دشمنوں کے پاس پہنچانے والے، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش، ادھر بھی اچھا بننے کی کوشش۔ یہ منافقت جو ہے انہیں عذاب میں مبتلا کرے گی، یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں بھی ہمارے لیے بہت سارے احکام نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل سورہ مائدہ کی تلاوت بقیہ ہوگی، اس میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ کریم قرآن عظیم کی ہر آیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔